السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ صدر اجلاس، ناظم جلسہ برادر عزیز شیخ جمیل اختر شفیق، برادر عزیز نسیم یونس علیاوی، دیگر علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، موضوع بتا دیتا ہوں: شیطانی چالیں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، یہ وضاحت کر دوں، کل سے طبیعت ناساز ہے، جب سے آیا ہوں کمرے میں ہی پڑا تھا، سردی زکام کھانسی کا آزار، میری اوریجنل آواز شاید اس طرح نہیں ہے کہ آج جس طرح آپ سنتے رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر بھی سناؤں گا۔ اور جمیل اختر شفیق کی نظامت ہو اور اشعار سے سیری نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت کچھ وہ آپ کو سنا چکے ہیں اور آپ کے قلوب و اذہان کو جھنجھوڑ چکے ہیں۔ میرا بھی شعر و شاعری سے شغف ہے، میں عام طور پہ پورے ہندوستان میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ فرمائش ضرور ہوتی ہے، تقریر سے پہلے کوئی اپنی لکھی ہوئی نظم کی جو میری اپنی ہے اور میں اپنی آواز میں اسے پڑھتا ہوں۔ میں دوران تقریر اپنے موضوع سے متعلق بھی کچھ نظمیں میں نے لکھی ہیں، بالکل تازہ ترین ہیں، وہ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک نظم کے چند بند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تھوڑا آواز بڑھائیے گا۔ کہیں ایمان بک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، کہیں ایمان بک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، عمل کی راہ رک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، فقط اللہ کی خاطر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، فقط اللہ کی خاطر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، کہیں یہ اور جھک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، کہیں ایمان بک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، عمل کی راہ رک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، ہے جب تک جان باقی جسم میں تب تک رہے حق سے، ہے جب تک جان باقی جسم میں تب
تک رہے حق سے قدم ایک پل بھٹک جائے گوارا ہم نہیں کرتے قدم ایک پل بھٹک جائے گوارا ہم نہیں کرتے کہیں ایمان بک جائے گوارا ہم نہیں کرتے عمل کی راہ رک جائے گوارا ہم نہیں کرتے وہ خلوت ہو کہ جلوت ہو خدا کا ذکر کرتے ہیں وہ خلوت ہو کہ جلوت ہو خدا کا ذکر کرتے ہیں زباں اجمل یہ تھک جائے گوارا ہم نہیں کرتے زباں اجمل یہ تھک جائے گوارا ہم نہیں کرتے کہیں ایمان بک جائے گوارا ہم نہیں کرتے عمل کی راہ رک جائے گوارا ہم نہیں کرتے. آج انشاءاللہ شیطانوں کے حوالے سے میری گفتگو ہوگی. شاید آپ نے شیطانوں کے حوالے سے اتنا تفصیلی بیان شاید کبھی آپ نے سنا ہو. اگر آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ میں شاید آپ کو کچھ سنانے میں کامیاب ہو جاؤں اور جو میسج اور پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ میں دل کی گہرائی سے وہ پیغام آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. شیطانوں کی دشمنی ہم انسانوں کے ساتھ اس کی ہسٹری اور تاریخ بہت قدیم ہے, بہت پرانی ہے. یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہم انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے, لیکن یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ شیطانوں کی دشمنی کی تاریخ کیا ہے. آپ یہ کہہ لیجئے کہ جتنی پرانی انسانیت کی تاریخ ہے اتنی پرانی ہم انسانوں سے شیطانوں کی دشمنی کی تاریخ ہے. جب سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح پھونکی, انہیں جنت میں رکھا اور ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. تمام فرشتے حکم ربانی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے, مگر ابلیس نے تکبر کیا, اعراض کیا, اکڑ دکھائی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. چنانچہ وہ راندے درگاہ ہو گیا, جنت سے نکال دیا گیا. اسی وقت سے جب سے شیطان جنت سے نکالا گیا ہے اب تک وہ انسانوں کے ساتھ اپنی دشمنی نبھا رہا ہے اور تا قیامت وہ یہ دشمنی نبھاتا رہے گا. اس لیے کہ شیطان تو جنت سے محروم ہو گیا, اس کی شقاوت اور بدبختی پہ رب ذوالجلال نے مہر لگا دی. اب وہ یہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہوں پہ چل کر کے اس کی جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. وہ یہ نہیں پسند کر سکتا. اس لیے اس نے جنت سے نکلتے ہوئے اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا, یہ ایگریمنٹ لیا تھا کہ اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا, میں انہیں جنت میں جانے نہیں دوں گا. میں تو جنت سے محروم ہو گیا لیکن تیرے بندوں کو بھی جنت میں داخلہ
दिलाने से रोकता रहूँगा। तो अल्लाह ने फटकार लगाई कि इब्लीस चल निकल जा, दफा हो जा मेरी जन्नत से। मेरे जो ओरिजिनल बंदे हैं वो तेरे झांसे में आने वाले नहीं हैं। आइए सूरह आराफ पढ़ते हैं। अल्लाह ने बड़े ही निराले अंदाज में उसका नक्शा खींचा है। अल्लाह से जो मुकालमा हुआ, जो गुफ्तगू हुई, जो कन्वर्सेशन जो इब्लीस और अल्लाह के माबैन, उसका नक्शा अल्लाह ने खींचा है। क़ाल मा मनाका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, रब्बे ज़ुल जलाल ने इब्लीस से सवाल किया, ओ इब्लीस, जब मैंने तुझे हुक्म दिया, मेरा ऑर्डिनेंस आ गया कि तू आदम के सामने सजदा रेज हो जा, तो तूने सजदा करने से इनकार क्यों किया? क़ाल मा मनाका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। इब्लीस ने कहा, अल्लाह, मैंने आदम को सजदा इसलिए नहीं किया है कि मैं आदम से अच्छा हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है, और आग तो मिट्टी को भी खा जाती है, जला देती है। इसलिए मेरे परवरदिगार, मैं आदम को सजदा कैसे कर सकता हूं? ये कयास सबसे पहले इब्लीस ने लगाया, बोधी दलील सबसे पहले इब्लीस ने पेश की। तो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने फटकार लगाई और कहा, क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन। अल्लाह ने कहा, ओ इब्लीस, तू मेरी जन्नत से रुसवा होकर निकल जा, मेरी जन्नत से जलील और खार होकर निकल जा। मैं तुझे जन्नत में इतराने की इजाजत नहीं दे सकता, मैं तुझे जन्नत में अकड़ दिखाने की इजाजत नहीं दे सकता। तू निकल जा, तू जलीलों में से है, तू निकम्मों में से है, तू रुसवा लोगों में से है। इब्लीस ने जन्नत से निकलते निकलते अल्लाह से एक मोहलत मांगी, एक ढील मांगी, छूट मांगी। वो छूट क्या मांगी? बंदों को गुमराह करने की मोहलत। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। इब्लीस ने कहा, अल्लाह, तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दे। अल्लाह ने कहा, इन्नका मिनल मुंज़रीन। जा, तुझे ढील दी गई, जा, तुझे छूट दी गई। इब्लीस ने कहा, आय अल्लाह, क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। इब्लीस ने कहा, ऐ अल्लाह, बस सबब इसके कि तूने मुझे गुमराह कर दिया, मैं तेरी सीधी राहों पे बैठूंगा। हालांकि इब्लीस अपनी बदमाशी की वजह से गुमराह हुआ, लेकिन इस गुमराही की निस्बत भी उसने रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ कर दी। ये इब्लीस की दूसरी बदतमीजी थी। कहता है, अल्लाह, बस सबब इसके कि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, मैं तेरी सीधी राहों पे बैठूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। इब्लीस ने कहा, अल्लाह, मैं लोगों के आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा। अल्लाह, तू अक्सर बंदों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़ऊमम मदहूरा। अल्लाह ने कहा, ओ इब्लीस, तू मेरी जन्नत से ज़लील और रुसवा होके निकल जा। लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। मेरे बंदों में से जिसने भी तेरी पैरवी की, तेरे नक्शे कदम पे चलने की कोशिश की, मैं तुझे उन्हीं लोगों के साथ उठा के जहन्नम का ईंधन बना दूंगा, जहन्नम में झोंक दूंगा, कुछ भी परवाह नहीं करूंगा। गया इब्लीस मारा एक सजदे के न करने से।
گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، کسی مفلس کو اے بیداد گر مارا تو کیا مارا، جو خود ہی مر رہا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اسی وقت سے جب سے ابلیس اللہ کی جنت سے نکالا گیا ہے، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے، مختلف قسم کی تدبیریں کرتا ہے، مختلف قسم کے جال لاتا ہے، لیکن ابلیس بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، سائیکولوجسٹ ہے، وہ زمانے کے اعتبار سے چال بدل دیتا ہے، ڈھال بدل دیتا ہے، جال بدل دیتا ہے۔ پرانے لوگوں کو جس جال سے وہ پھنسایا کرتا تھا، اب یہ نئی جنریشن جو ہے، یہ سوشل میڈیا والے، یہ ٹک ٹاک والے، یہ یوٹیوب والے، یہ انسٹاگرام اور فیس بک والے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے شاید وہ جال بہت اولڈ اور پرانا ہو چکا، تو ابلیس وہ پرانا جال نہیں لاتا ہے، وہ نیا جال لے کے آتا ہے، نئے دور کے لونڈوں کو پھنسانے کے لیے نیا جال لاتا ہے۔ بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، تو چال بدل دیتا ہے، ڈھال بدل دیتا ہے اور جال بدل دیتا ہے۔ بڑا فسادی بھی ہے، بڑا جال ساز ہے، بڑا مکار ہے، بڑا ڈھونگی ہے شیطان، وہ گمراہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار رہتا۔ کیوں؟ ارے جنت سے تو ہاتھ دھو بیٹھا ہے، جنت تو اسے ملنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے بندہ جب سجدے کی ابھی بات میں کر رہا تھا، ایک سجدہ بس، نہ بولا تو گیا۔ اب یہ سجدہ جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس کی چھاتی پھاٹ جاتی ہے، اس کی چھاتی پھٹ جاتی ہے، چھاتی پیٹنے لگتا ہے ابلیس۔ او میرا ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے۔ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارِ، مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو میرے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اس لیے شیطان کی چھاتی پھٹ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان کو چونکہ پاور بہت ہے، پاور ملا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے وہ ایسی جگہوں سے ہمیں دیکھتا ہے جہاں سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، وہ شکل بدل لیتے ہیں، ہم شکل نہیں بدل سکتے۔ وہ ایسی جگہ سے تاڑ لیتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں تاڑ سکتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان تو ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان لگا دیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں شیطان کی طاقت اور اپروچ دکھانا چاہتا ہوں، اس کی پہنچ کہاں تک ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں آپ کو سلوشن بھی بتاؤں گا۔ طاقت اس کی جان کر حیران مت ہوئیے گا، گھبرائیے گا نہیں کہ ہمارا دشمن بڑا طاقتور ہے۔ ارے ہمارے پاس بھی میزائل ہے، بم ہے شیطان کو مارنے کے لیے، وہ میزائل اور بم میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارے پاس تو ایسی لاٹھی اور ڈنڈا ہے کہ بس پلک جھپکتے ہی وہ ڈنڈا گھمائیں گے، شیطان ذلیل اور رسوا ہوگا، دم دبا کے بھاگ جائے گا۔ تو آئیے پہلے شیطان کا اپروچ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کی پہنچ کہاں کہاں تک ہے، کہاں کہاں تک ہے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، صحیح مسلم کتاب صفت القیامہ، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن قالوا وإياك یا رسول اللہ قال وإياي الا ان اللہ اعانني علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر رواہ الامام مسلم فی صحیح فی کتاب صفت القیامت والجنت والنار۔ امام مسلم نے ایسے ہی اس حدیث کو کتاب و صفت القیامہ کے اندر نقل کیا ہے۔ جیسا میں نے بتایا حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر بندے کے ساتھ نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، پرہیزگار صاحب ہیں، سب کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہمارے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم، لیکن اللہ نے شیطان کے خلاف میری مدد کی ہے، میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ تو اور بندوں کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا، تو وہ نبی کو بھلائی کے علاوہ برائی کا حکم نہیں دے سکتا، لیکن ہمارے آپ کے ساتھ جو شیطان ہے وہ شیطان ہی ہے، اس لیے اس سے بھلائی کی امید مت رکھیے، وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو دیکھیے ہر آدمی کے ساتھ ایک قرین ہے، قرین کا مطلب ہمزاد، ہمیشہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، یہ اپروچ ہے، طاقت۔ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، دیکھیے یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن اتنا ہی سنتے ہیں، عام طور پہ علماء پوری حدیث نہیں بتاتے۔ یہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے تو ہماری رگوں میں اس بلڈ کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے۔ لیکن یہ نبی نے کب یہ بات کہی تھی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ میں پوری حدیث پڑھتا ہوں، صحیح مسلم کتاب السلام کی یہ حدیث ہے۔ کتاب السلام، حدیث کی راویہ حضرت صفیہ بنت حوی ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، ان صفیہ ابنتی حوی قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فاتیتہ ازورہ لیلا فقمت لانقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها زوجتي صفية فقال سبحان الله يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم ولقد خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا رواه الامام مسلم في صحیح في کتاب السلام۔ پوری حدیث میں نے پڑھی ہے بغیر کسی کاٹ چھانٹ کے۔ اب سنیے کہ نبی نے یہ بات کب کہی تھی کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ نبی کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حوی کہتی ہیں اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ایک بار اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کا موسم تھا، میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں کہ آپ سے خیریت لے لوں، کچھ بات کر لوں۔ جب میں نبی کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرتے کرتے تھک گئی، میں نے نبی سے اجازت لی، اب آپ اجازت دیجئے میں اپنے گھر کو جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او صفیہ رات کا معاملہ ہے، اندھیری رات ہے، تم اکیلی عورت کہاں جائے گی، چلو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، ڈراپ کر کے آتا ہوں۔ اور یہ معتکف کے لیے خصوصی رخصت ہے۔ ایسی سچویشن اگر ہو جائے کہ عورت کے لیے اکیلے نکلنا دشوار ہو جائے تو معتکف گھر تک چھوڑ سکتا، یہ حدیث سے مسئلہ ثابت ہوا، اس لیے کہ عورت کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، عورت کی سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، عورت کی حفاظت اور نگہبانی یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ حضرت صفیہ کو لے کے اللہ کے رسول چلتے ہیں، رات کا سما ہے، رات کا اندھیرا ہے، دو انصاری صحابی نبی کو آتے ہوئے دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کسی خاتون کے ساتھ آ رہے ہیں، انہیں حجاب آتا، شرم آتی ہے، وہ دوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول دونوں صحابہ سے کہتے ہیں الا رسلکما، جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔
دونوں صحابہ رک جاتے ہیں، دونوں انصاری صحابہ رک جاتے ہیں، اللہ کے رسول انٹروڈیوس کراتے ہیں، تعارف کراتے ہیں، او صحابہ میرے بارے میں کوئی غلط خیال نہ کرنا، رات کے اندھیرے میں میں کسی عورت کے ساتھ چل رہا ہوں تو تم غلط تصور مت کرنا، یہ میری بیوی صفیہ میری وائف ہے، میری اپنی بیوی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ کی ذات پاک ہے، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ آپ کی بیوی صفیہ ہیں؟ کائنات کے امام پیکر عفت و عصمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں تو ہم غلط خیال اپنے دلوں میں نہیں لا سکتے، کائنات کا امام کسی غیر خاتون کے ساتھ رات کے اندھیرے میں باہر چلے ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ ضرور آپ کی بیوی ہی ہوں گی، بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ، او صحابہ فخر مت کرو، سب کے ساتھ شیطان لگا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اور مجھے ڈر ہوا لقد خشیت ان یقذف فی قلوبکما الشر، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں برا وسوسہ نہ ڈال دے، برا خیال نہ ڈال دے، اس لیے میں نے یہ کلیئر کر دیا، جسٹیفائی کر دیا، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ جب صحابہ کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے ہیں صحابہ فخر مت کرو کہ شیطان تمہارا کیا بگاڑے گا، شیطان ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں میرے بارے میں کوئی غلط گمان تمہارے دل میں پیدا کر دے، غلط خیال ڈال دے تو بولے اللہ کے رسول ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال شیطان کیا ڈال سکتا ہے، پھر بھی آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ شبہے والی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں اگر آپ کسی عورت کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کو شبہ لگے کہ کوئی شخص میرے بارے میں غلط تصور کر سکتا، تو آپ بتا دیجئے یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، تاکہ لوگ معاشرے میں، ورنہ ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، لوگ دلیل فالو نہیں کرتے، بس ہمارے وہاں ایک مثل مشہور ہے، کوا کان لے کے گیا تو آدمی کان نہیں دیکھتا، بس کوے کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ اب پتہ نہیں بات شاید صحیح ہو، تو آدمی دلیل نہیں ڈھونڈتا، بس کسی آدمی کے بارے میں غلط طور سے بھی اگر کوئی جو ہے افواہ پھیلا دی گئی تو لوگ اس کو مارکیٹ میں چیمی گوئیاں کرنے لگتے ہیں، اور اپنے اپنے حساب سے لوگ خانوں میں رنگ بھرنے لگتے ہیں، اور اس آدمی کی عزت اور مٹی پلید ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے کلیئر کر دینا چاہیے، کبھی بھی شبہ کا موقع نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ میرے بھائیوں شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ تو چاہتا ہے بدگمانی، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، بدگمان ایسے تو بدگمان کرتا ہے اس لیے کہ وہ رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، وہ کب ہمارے دلوں میں بدگمانی ڈال دے، یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، قبیلے قبیلے کا دشمن، شیطان دلوں میں بدگمانی ڈال دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اور بدگمانی قرآن نے کہا تو اسی لیے بدگمانی کو جو ہے بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑے جھوٹ کا نام ہے۔ اپنے بھائیوں کے بارے میں کبھی بدگمانی اپنے دلوں میں پالا مت کرو، اگر کوئی چیز شیطان ڈال دے تو اس کو کلیئر کر لیجئے، لیکن معاملہ یہ ہے ایک بھائی دوسرے بھائی سے روٹھا ہوا ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے روٹھا ہوا ہے، وہ ادھر منہ پھلا کے بیٹھا ہے، وہ ادھر منہ پھلا کے بیٹھا ہے، وہ ان کے شادی بیاہ میں نہیں جا رہا ہے، مرنی کرنی اور جنازے میں نہیں جا رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے تو عیادت کے لیے بھی نہیں جا رہا ہے، پتہ یہ چلا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، چھوٹی سی بات تھی، شیطان نے اس کو بڑا کر دیا تھا، چھوٹی سی بات کو شیطان نے بڑا کر دیا تھا۔ اسی لیے بعض سلف صالحین کا یہ قول ہے، اذا بلغک ان اخیک شیء فالتمس لہ
लहू उज़रा, किसी भाई से कोई तकलीफ पहुंच जाए तो बदगुमान मत हुआ करो, फौरन अपने दिल में ये कह दो शायद मेरे भाई के सामने कोई मजबूरी रही होगी, वरना ये मेरे बारे में ऐसा न सोचता, मेरे बारे में ऐसा नहीं कहता। शायद कि उसे कोई टेंशन रहा हो, शायद घर में कोई झगड़ा हो गया हो, बीवी से लड़ाई हो गई हो, मेरे बारे में उसकी जबान से ये बात निकल गई हो, वरना मेरा भाई मेरे बारे में, मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी मेरे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। और अगर तुम्हारा दिमाग वहां तक ना पहुंचता हो तो ये कहो लअल्ल लहू उज़रन लम अजिद लहू, शायद कि उसके लिए कोई उज़्र हो, वहां तक मेरा दिमाग नहीं जा रहा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो शैतान की ये बहुत बड़ी चाल है बदगुमानी पैदा करना। तो मैं अप्रोच दिखा रहा हूं, 2 हदीस ला उसके पास है, ये ताकत उसको अल्लाह ने दी है, वो कमांडर बॉस है इब्लीस, शैतानों का जो कमांडर है, बॉस है, उसको क्या बोलते हैं? इब्लीस। और वो अकेले नहीं है, उसके बेशुमार चेले चांटे हैं। आइए हदीस पढ़ता हूं, सही मुस्लिम किताब सिफ़तुल क़ियामा की हदीस है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हदीस के रावी हैं। हदीस इस तरह है, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना इब्लीस यज़उ अर्शहु अलल माई थुम्मा यबअथु सरायाहु फ़अदनाहुम मिन्हु मंज़िलतन अअज़महुम फ़ितना यजीउ अहदुहुम फ़यक़ूल इन्नी फ़अलतु कज़ा व कज़ा फ़यक़ूल मा फ़अलत शय्यन हत्ता याति अहदुहुम फ़यक़ूल मा तरक्तुहु हत्ता फ़र्रक़तु बैनहु व बैन इम्रअतिही फ़यक़ूल नअम अन्ता व क़ाल अल अअमश व उराहु क़ाल फ़यल्तज़िमुहु रवाहुल इमाम मुस्लिम फ़ी सहीहिही फ़ी किताब सिफ़तिल क़ियामति वल जन्नति वन नार। इन्हीं अल्फाज के साथ इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को अपनी सही की किताब सिफ़तुल क़ियामा में नकल किया है। हदीस रावी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हैं। हदीस का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। इब्लीस सुबह सवेरे अपना स्टेज पानी पर लगाता है। ये स्टेज है, हमारा स्टेज कहाँ लगता है? खुश्की पर लगता है, लेकिन उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। इब्लीस जो है किसी अनजान जजीरे में, किसी समंदर में, अब उसका मालूम नहीं, कुछ लोग कहते हैं वो जजीरे बरमोदा है, बरमोदा के अंदर स्टेज लगता है, वहां से कोई शिप नहीं जा सकती, कोई जहाज नहीं जा सकता, वो शैतान को देख करके वो जहाज जो है वो क्रश शैतान कर देता है, वल्लाहु आलम, लेकिन इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। बहरहाल इब्लीस का अर्श जो है वो पानी पर, अर्श का मतलब स्टेज, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्लीस का स्टेज पानी पर लगता है। सुबह सवेरे इब्लीस अपना स्टेज पानी पर लगा के बैठ जाता है। सुम्मा यबअथु सराया, फिर अपनी फौज को भेज देता है, अपने लश्कर को, चेले चाटों को, लोगों को गुमराह करने के लिए भेज देता है। अब एक चेला आकर के अपने बॉस से कहता है, ओ मेरे बॉस, फला के पीछे पड़ गया, फला फला को मैंने फला फला बुराई में मुलव्विस करा दिया। इब्लीस कहेगा मा फअलत शैया, अरे ये भी कोई गुनाह है, ये भी कोई बुराई है, तुमने कुछ भी नहीं किया, अपनी ड्यूटी को सही मानों में तुमने अंजाम नहीं दिया। यहाँ तक कि एक चेला आता है और कहता है फला बंदे के पीछे मैं पड़ गया, जब तक उसके और उसकी बीवी के दरमियान मैंने जुदाई न करा दी, मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शैतान कूद उठा है, खुशी के मारे कूद उठता है और उसको अपने सीने से लगा के चिमटा लेता है, उसकी कुर्सी अपनी कुर्सी के बगल में लगाता। ओ मेरे चेले, ये काम तूने अच्छा किया, ऐसे ही लोगों को बड़ी बड़ी बुराइयों में मुब्तला कराते रहो तो मेरी छाती फूलती रहेगी। इब्लीस उसको इनामो इकराम देता है, उसकी पीठ थपथपाता है, उसकी कुर्सी अपनी कुर्सी के बगल में लगाता है, उसको अपने सीने से लगा के चिमटा लेता है। मेरे भाइयों, किसी का हंसता खेलता गुलशन उजड़ जाए, किसी मियां बीवी में जुदाई हो जाए, शैतान का ये महबूब मशगला है। और ये काम सिर्फ शैतान ही नहीं करते, ये काम तो इंसानों के शैतान भी करते हैं। सिर्फ इब्लीस नहीं करते, इंसानों के शैतान भी ये काम किया करते हैं। कितने लोगों को किसी का हंसता खेलता घर अच्छा नहीं लगता, हंसता मुस्कुराता आंगन अच्छा नहीं लगता, मियाँ बीवी की किलकारियाँ अच्छी नहीं लगती, मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं लगते, वो बीच में दुश्मनी की बीज बो देता है, मियाँ बीवी में जुदाई हो जाती है, तलाक की नौबत आ
جاتی ہے. بہت سے انسانوں کے شیطان بھی یہ جرم کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ ابلیسی کام ہے, شیطانی کام ہے, اس سے توبہ کر لو. اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اپروچ. اچھا, شیطان ہماری پرائیویٹ لائف میں, پرائیویٹ زندگی میں, نجی زندگی میں کہاں کہاں انٹرفیئر کرتا ہے, کہاں کہاں دخل اندازی کرتا. بہت بڑا بدماش ہے. ہاں, میں آپ کو اس کی بدماشی دکھاؤں, یہ کہاں کہاں لگا رہتا آپ سوچ نہیں سکتے. میں چند حدیثیں پڑھوں گا اور چند تدخلات اس کے بتاؤں گا, انٹرفیئر کہاں کہاں کرتا ہے. دیکھیے, سب سے پہلی چیز, جب ہم اپنے گھر میں کہیں باہر سے آتے ہیں اور اپنے گھر میں انٹر ہونا چاہتے ہیں, انٹری لینے کے لیے دروازے پہ آتے ہیں, تو یہ بدماش چٹا یہ کیا کرتا ہے, ہمارے ساتھ ایسے لگا رہتا ہے سائے کی طرح, اور دروازے کے پاس دبکا رہتا ہے. جب ہم دروازہ کھلتا ہے, بسم اللہ کیے بغیر, سلام کیے بغیر گھر میں انٹر ہوتے ہیں, تو ہمارے ساتھ شیطان فوراً گھر میں انٹر ہو جاتا ہے. بسم اللہ. کتنے لوگ کو معلوم ہی نہیں گھر میں جانے کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے, اور گھر میں جانے کے بعد سلام پڑھنا چاہیے. لوگ کہتے تو ہمارے بیوی بچے, ان سے سلام کیوں کریں, ہاں, یا ہمارا گھر ہے اس میں بسم اللہ کی کیا ضرورت ہے, ہاں نہیں. تو شیطان جو ہے وہ ہمارے گھر میں انٹر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہمارے سامنے ہماری بیوی, ہمارے بچے کھانے کی تھالی لاتے ہیں, تو شیطان کے منہ میں پانی آتا ہے. ہاں, لبر لبر لمبی زبان نکالتا ہے, ہاں, کب ہاتھ ڈال کے کھا جائے. لیکن جب ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کی زبان اندر چلی جاتی ہے, جو اتنی بڑی زبان نکالتا ہے نا, بڑھیا ڈش دیکھ کر کے, کوفتہ کباب, مٹن بریانی, چکن کباب, ٹکا, یہ سب دیکھ کر کے اس کی زبان سے پانی آتا ہے. لیکن جیسے بسم اللہ بولے اس کا ہاتھ رک گیا اور سر پیٹنے لگتا ہے. حدیث میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے, بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے, تو شیطان داخل ہو جاتا ہے. اور جب آدمی کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے اور جب کھانے پہ آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے, تو آدمی, شیطان کہتا ہے چلو اس گھر میں, چلو اس گھر میں کھانے کی بھی جگہ ملی, سونے کی بھی جگہ ملی. جب آدمی بسم اللہ بھول جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے اس گھر میں سونے کی بھی جگہ ملی, کھانے کا بھی موقع ملا. اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا, کھانے پہ بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے, تو شیطان کہتا ہے چلو بھاگو, اب تو نہ یہاں سونے کو ملے گا نہ کھانے کو ملے گا. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام اذا لم یذکر اسم اللہ علیہ, جب کھانے پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے, فوراً کھانے لگتا ہے. ایک بار حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا جاتا, تھالی, تو جب تک آپ شروع نہیں کرتے ہم کھانا شروع نہیں کرتے. ایک بار کھانا حاضر تھا, صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں کوئی باہر سے ایک لڑکی کو دھکا مارتا ہے, وہ لڑکی اندر آتی ہے, فوراً ہمارے تھالی کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتی ہے. وہ لڑکی اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے کہ ہمارے کھانے سے نوالا اچک لے. اللہ کے رسول اس لڑکی کا ہاتھ فوراً پکڑ لیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں یہ کوئی نارمل لڑکی نہیں ہے, یہ شیطان ہے جو لڑکی بن کے آیا ہے. شیطان نے اس لڑکی کو دھکا دیا ہے, یہ نارمل لڑکی نہیں ہے, یہ شیطان کے قبیل سے ہے. اور اس نے کھانے کو اٹھانا چاہا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اتنے میں باہر سے ایک دیہاتی کو کوئی دھکا مارتا ہے. کون مارتا ہے؟ شیطان مارتا ہے. اللہ کے رسول اس کے بھی ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس لڑکی اور اس دیہاتی کے ذریعہ ابلیس نے, شیطان نے ہمارے کھانے کو حلال کرنا چاہا. میں نے لڑکی اور دیہاتی کا ہاتھ پکڑ لیا, دونوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. دونوں کا ہاتھ اس وقت نبی نے جکڑ کے پکڑا ہوا تھا. تو دیکھ رہے ہیں شیطان کا یہ میں انٹرفیئر دکھا رہا ہوں, کہاں کہاں پہنچا رہتا. اچھا, یہ تو کھانے کی بات ہو گئی اور سونے کی بات ہو گئی. اور بتاؤں, ہمارے بیڈ روم میں جب ہم چلے جاتے ہیں اور اندر سے دروازہ لاک کر لیتے, سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا,
لیکن وہاں بھی شیطانوں کی نگاہ ہمیں تاڑتی رہتی ہے. جب ہم اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں دعا بھول جاتے ہیں, شیطان وہاں بھی ہمیں تاڑتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے, جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ دعا پڑھ لے, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اگر دونوں کے بیچ میں اس رات کی ملاقات میں کوئی لڑکا مقدر کر دیا جائے, کوئی اولاد مقدر کر دیا جائے, اگر یہ تم دعا پڑھ لیتے ہو اور حمل ٹھہر جاتا ہے اور تمہارے یہاں اگر اولاد کی پیدائش ہوتی ہے, لم یضرہ الشیطان ابدا, زندگی میں کبھی بھی شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج کتنے لوگوں کو یہ دعا معلوم ہے, کتنے لوگ گھروں میں بیویوں کے پاس یہ دعائیں پڑھتے ہیں, تو بتائیے ہمارے بچے شیطان نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ اور جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں اور باتھ روم کا دروازہ بند کر لیتے ہیں تو سوچتے ہیں اب سب کی نگاہوں سے ہم کیا ہو گئے؟ محفوظ ہو گئے, اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. یہی ہوتا نا. اب دعا ہمیں معلوم نہیں ہے, بغیر دعا پڑھے ہم چلے جاتے ہیں باتھ روم میں, تو پتہ یہ چلا دروازہ کتنا بھی مضبوط ہو, اندر سے آپ چٹخنی لگا لو, لیکن وہاں شیطان کی نگاہیں, جنات کی نگاہیں تمہیں باتھ روم میں دیکھتی رہتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ستر ما بین عورات بنی آدم و اعین الجن اذا دخل احدکم الخلاء یقول بسم اللہ. بنو آدم کی نگاہوں اور جنات کی نگاہوں کے بیچ میں اگر کوئی چیز پردہ کرتی ہے تو جب آدمی باتھ روم میں جائے, ٹوائلٹ میں جائے, بسم اللہ پڑھ لے, تب آپ کو پروٹیکشن حاصل ہو گیا, بچاؤ حاصل ہو گیا. اب آپ کو جنات شیطان نہیں دیکھ سکتا ہے. اگر آپ باتھ روم اور ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے, اور اس کے بعد نبی نے ایک چھوٹی سی دعا پڑھائی سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھ لیں گے تو آپ کو جنات کی نگاہیں کبھی دیکھ نہیں سکتی. اور اگر دعا پڑھنا بھول جاتے ہو, بسم اللہ بھول جاتے ہو, تو اس وقت جنات کی نگاہیں تمہیں دیکھتی رہتی ہیں. میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, میں تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کتنی میری مائیں اور بہنیں اکثر ان کے اوپر آسیب کی شکایت ہوتی ہے, اس لیے کہ بال کھول کر کے بغیر دوپٹے کے میری بہنیں باتھ روم میں جاتی ہیں اور دعا بھی نہیں پڑھتی ہیں. یہ جنات و شیاطین بہت سی عورتوں کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں, ان کے بال اور زلف پہ عاشق ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے سروں کو اچھی طرح ڈھک لیا کرو, اور جب باتھ روم میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو, اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ کے جایا کرو. تدخل دیکھ رہے آپ, انٹرفیئر ہمارے گھر میں, ہمارے کھانے میں, ہمارے بیڈ روم میں جھانکتا, ہمارے باتھ روم میں جھانکتا. اچھا اور دکھاؤں انٹرفیئر, یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں. اب بتائیے ان بچوں سے بھی اس کو دشمنی ہے شیطان کو. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ ہائے ہائے, سائنس کی دنیا کچھ اور کہتی ہے لیکن ہماری شریعت کچھ اور کہتی ہے. کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں ما من مولود یولد الا ویمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان ایاہ الا مریم و ابنہ. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکا مارتا ہے, ایسے مارتا ہے. اس کے یہاں شیطان چھوٹے بچہ جب دھرتی پہ آتا ہے تو اس کو ایسے مارتا ہے. تو کہیں بچہ چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا ہے؟ ہاں چلاتا ہے نا. تو شیطان اس کو کچوکا یہاں مارتا ہے. اب سوچو کتنا بدماش, اتنے بڑے ننھے سے بچے سے بھی اس کی دشمنی, وہ بچے کو پریشان کرتا ہے. سمجھ گئے؟ اور اسی طرح بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سرے شام جو ہے, جب سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے, مغرب کا ٹائم, اس وقت بھی بچے بہت روتے ہیں. معلوم ہے کیوں؟ ہائے ہائے, اس کو بھی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم.
جب رات ڈھلنے والی ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے، اس وقت اپنے بچوں کو روک لیا کرو گھروں میں۔ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنتَشِرُ حِينَئِذٍ، اس وقت شیطان زمین میں بکھر جاتے ہیں۔ جو بچے ادھر ادھر کھیلتے ہیں گلی کوچوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانہ بناتا ہے شیطان، بچے اس وقت روتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے دیہات میں ہم نے دیکھا ہے مغرب کے ٹائم بچے بہت روتے ہیں تو عورتیں لا کر کے مسجدوں کے دروازوں پہ دعا پھکانے کے لیے لاتی ہیں۔ ارے مسجدوں کے دروازے پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تم اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کو روک کے رکھو، انشاءاللہ بچے نہیں روئیں گے۔ اور اسی طرح اگر رونے بھی لگے تو تم خود دعا پڑھ کے پھونک دو۔ ایک تو بغیر برقعے اور پردے کے تم مسجد کے سامنے آ کے نمازیوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہو اپنے بچے کو گود میں لے کر، اب مولوی صاحب نمازی صاحب جھک جھک کے تمہاری گود میں تمہارے بچے کو دعا پڑھ کے پھونک رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، کیا تمہیں سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں معوذتین یاد نہیں ہے؟ قل هو اللہ یاد نہیں ہے؟ قل اعوذ برب الناس یاد نہیں ہے؟ قل اعوذ برب الفلق یاد نہیں ہے؟ آیت الکرسی یاد نہیں ہے؟ یہ ساری دعائیں صبح و شام پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کر دیا کرو۔ اور اس فارمولے کو یاد رکھو، مغرب کے وقت چھوٹے بچوں کو گھروں سے باہر مت نکالو۔ نکالنا ہے تو جب رات کی تاریکی پھیل جائے، جب رات گہری ہو جائے، اس وقت تم انہیں باہر نکال سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دروازے کو رات میں بسم اللہ کر کے بند کر دیا کرو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، بسم اللہ پڑھ کے جو دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، شیطان اس دروازے کو کبھی کھول نہیں سکتا، شیطان اس دروازے کو کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نبی نے ایک اور فارمولہ بتایا، یہ فارمولہ عورتوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے ہے۔ گھروں میں شام کے وقت، رات کے وقت برتنوں کو یوں ہی کھلا مت چھوڑا کرو، برتنوں کو آدھا کر دیا کرو، پلٹ کے رکھا کرو، یا برتنوں پہ کوئی لکڑی یا کوئی چیز رکھ کے برتن کو ڈھک دیا کرو۔ عام طور پہ شام میں کھانے کے بعد کافی برتن نکلتے ہیں، عورتیں کچن میں سارے برتنوں کو یوں ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ اب تو تھک گئے ہیں، کچن میں 4 گھنٹہ لگے ہیں کھانا بنانے میں، سویرے برتنوں کی صفائی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سال میں ایک وبا آتی ہے، بیماری آتی ہے، جو بھی برتن کھلا ہوتا ہے اس میں وہ بیماری سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے شام میں گندے برتنوں کو مت چھوڑا کرو، اس کو یا تو پلٹ دیا کرو یا کسی چیز سے ڈھک دیا کرو یا اس کی صفائی کر کے اس کو بند کر دیا کرو۔ یہ فارمولہ نبی نے بتایا ہے۔ اور اسی طریقے سے گھروں میں اگر چراغ یا بتی، اب تو لائٹیں جل رہی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا چراغ اور بتی کو گل کر دیا کرو، بجھا دیا کرو، ورنہ کہیں چویا آئے گی اور بتی کو کھینچ کر لے جائے گی، تمہارے گھر میں آگ لگا دے گی۔ ہائے ہائے، کتنے فارمولے ہماری شریعت نے، ہمارے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو شیطانوں کا انٹرفیئر دیکھیے کتنا انٹرفیئر کرے گا، اللہ اکبر۔ عورتوں کو ناپاکی کے علاوہ بھی ایک خون آتا ہے، ناپاکی کے علاوہ بیماری کا خون آتا ہے۔ اب بہت سی عورتیں 15 دن 20 دن نماز ہی نہیں پڑھتی، ایسا نہیں ہے۔ جو ناپاکی کے ایام اس کو نکال دو، اور جو بیماری کے ایام ہیں اس میں صاف صفائی کر کے عورت نماز پڑھے گی۔ اللہ کے رسول سے ایک صحابیہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا انما ذالک من رکزۃ الشیطان، یہ گندا نہیں، یہ گندا خون نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان عورتوں کے رگ میں کچوکا مارتا ہے، جس کی وجہ سے بیماری کا خون انہیں آنے لگتا ہے۔ سوچئے کہاں پہنچا ہوا ہے، اندر جا کے رگ میں کہیں کسی نس میں وہ ایسا کچوکا مارتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ آتا رہتا ہے، وہ بیماری کا خون ہوتا ہے، اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ یہ انٹرفیئر۔ اچھا، قبل اس کے کہ وقت ختم ہو جائے، مجھے ابھی نکلنا بھی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں شیطان کی کچھ چالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ چالیں، سب سے پہلی چال جو ہے شیطان کی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، شیطان جو ہے ہر انسان کا کمزور پہلو تلاش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پہلو کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پہلو آپ کا اسٹرانگ ہے، دوسرا پہلو کمزور ہے۔ ایک دروازہ مضبوط ہے، دوسرا دروازہ کمزور ہے۔ تو شیطان مضبوط دروازے سے حملہ نہیں کرے گا، کمزور دروازے سے حملہ کرے گا۔ اسی لیے علامہ ابن قیم الجوزیہ فرماتے ہیں
शैतान चूंकि इब्लीस आदम और हव्वा के साथ जन्नत में रहा करता था, आदम और हव्वा को उसने सूंघ कर देखा, सूंघ कर देखा इनको कौन सी चीज बहुत ज्यादा महबूब है, तो पता ये चला कि आदम और हव्वा हमेशा जन्नत में रहना चाहते हैं, जन्नत से निकलना नहीं चाहते। शैतान को कमजोर दरवाजा मालूम पड़ गया, आदम और हव्वा का कमजोर पॉइंट मालूम कर लिया उसने, इसलिए कि वो जन्नत में उन्हीं के साथ रहता था, इसलिए उसने उन पे डोरे डालने शुरू कर दिए, उनको बहकाना और फुसलाना शुरू कर दिया, हजरत आदम के दिल में वसवसा दिलाना शुरू कर दिया। आदम और हव्वा से कहा वो दरख्त जिसका फल खाने से अल्लाह ने रोका था, जिस पे अल्लाह ने प्रतिबंध लगाया था, पूरी जन्नत में आदम और हव्वा जहां से चाहो रोजी खाओ, सिर्फ ये एक पेड़ है इसका फल नहीं खाना, बल्कि पूरी जन्नत में आजादी है, जहां से चाहो खाओ पियो। इब्लीस ने कहा ओ आदम और हव्वा, अल्लाह तुम्हें हमेशा जन्नत में नहीं रखना चाहता, अल्लाह तुम्हें जन्नत से एक ना एक दिन निकालेगा, इसीलिए उसने ये प्रतिबंध लगा दिया है, अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे हमेशा जन्नत में रहोगे। कमजोर पहलू मालूम हो गया ना मालूम। देखो एक आदमी नमाजी होता, रोजेदार होता, लेकिन दूसरा पहलू कमजोर, मान लो औरतों वाला पहलू कमजोर है, औरत पे बहुत जल्दी मरने लगता है, किसी भी गैर औरत को अगर देखा तो मुंह में पानी आ जाता है, बड़ा नमाजी परहेजगार है, तो शैतान ये नमाज रोजे के दरवाजे से हमला नहीं करेगा, ये वाले दरवाजे से, औरत वाले दरवाजे से। और औरतों को तो शैतान की रस्सी, शैतान की डोर कहा गया है, बाज ये मकूला है, अन्निसाउ हबाइलुश शैतान, औरतें शैतान का जाल हैं, रस्सी हैं, और जिसके गर्दन में ये रस्सी फेंकता है ना वो जल्दी बचता नहीं है, और औरत के जाल में जो फंसता है मेरे भाइयों पलक झपकते ही आसमान से जमीन पे आ जाता है। इसीलिए औरत फितना बहुत शदीद फितना होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्रा अलर रिजाल मिनन निसा, मैंने अपने बाद मर्दों के हक में औरत से बड़ा फितना नहीं छोड़ा। औरत जब बनाव सिंगार करके घर से बेपर्दा होके निकलती है तो मर्द लड़के उसको ताड़ते हैं, उसको घूरते हैं, उसके फितने में मुब्तला हो जाते हैं। अभी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है यहाँ के जलसों का भी तो बुरा हाल हो गया है, ये मेले ठेले का जो रिवाज हो गया है, कितनी खवातीन कितनी लड़कियां और लड़के मेलों में और दुकानों पे मस्त रहते हैं। मेरे भाइयों इस पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और अपनी बहनों से कहता हूं कि आप अगर जलसे में आए तो मेले का रुख कभी जिंदगी में मत कीजिए, आप सीधे पिंडाल में आके अल्लाह रसूल की बात सुना कीजिए मेरी बहनों, इसलिए कि तुम्हारा बड़ा मकाम है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज औरतों ने अपना मकाम अपने हाथ से गंवा दिया है, औरतों ने अपने हाथ से अपनी इज्जत इफ्फत और गैरत का जनाजा निकाल दिया है। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा की जैसी तो औरत नहीं रही, बी फातिमा के जैसी तो औरत नहीं रही। ना महरीमों के सामने जाती है औरतें, ना महरीमों के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा होके उनको दिखाती है औरतें। सीने में इनके दीन की गैरत नहीं रही, बी फातिमा के जैसी तो औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंची हेल की और ऊंटनी सी चाल, होठों को ये लगा के लिपस्टिक करे है लाल, होठों को ये लगा के लिपस्टिक करे है लाल। शौहर के वास्ते कोई जीनत नहीं रही,
بی فاطمہ کی جیسی تو عورت نہیں رہی۔ میری بہنوں، اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کیا کرو۔ آج تو عورتوں کی دنیا بدل چکی ہے۔ عورت جب کسی تقریب، کسی شادی، کسی فنکشن میں جاتی ہے تو اس وقت عورت بہت سارا میک اپ کرتی ہے، سب سے مہنگا جوڑا پہنتی ہے، لیکن جیسے گھر واپس آتی ہے فوراً میک اپ اتار دیتی ہے، قیمتی جوڑا اتار کے رکھ دیتی ہے، پھٹا پرانا جوڑا شوہر کے لیے پہن لیتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے عورت جب گھر سے باہر نکلے، کسی دینی مجلس میں شریک ہونے کے لیے جائے تو عورت بغیر بناؤ سنگار کے جائے، عیدگاہ بھی جائے تو بناؤ سنگار کر کے نہ جائے، یہ عورتوں کے لیے حکم ہے۔ عورت کی زینت کا سب سے زیادہ مستحق اس کا شوہر ہے، لیکن شوہروں کے لیے آج ہماری بہنوں نے زینت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ تو ضمنی بات آ گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدم و حوا کا جب کمزور پہلو اس کو معلوم ہو گیا تو وسوسہ دلایا اور آدم و حوا سے کہا اس درخت کا پھل کھا لو، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، قال ما نہاکما ربکما هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ ابلیس نے کہا او آدم و حوا، اللہ نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے، اس لیے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم دونوں جنت میں رہو۔ جو بھی اس کا پھل کھا لیتا ہے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے یا وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدم و حوا اس کے جھانسے میں آ گئے، اس درخت کا پھل کھا لیا، جنت سے نکال دیے گئے۔ تو پہلی چال شیطان جو ہے وہ کمزور پہلو تلاش کرتا ہے۔ دوسرا پہلو ہمدرد بن کے آتا ہے۔ جب شیطان گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے تو دشمن بن کے نہیں آتا ہے، کیا بن کے آتا ہے؟ دوست بن کے آتا ہے۔ اسی لیے آدم و حوا کے پاس جب آیا تو کیا بولا؟ میں تمہارا دشمن ہوں، میری بات مان لو۔ مانے گا کوئی بات؟ قسمیں کھا کھا کے اللہ کی کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ ابلیس قسمیں کھا کھا کے کہنے لگا، آدم و حوا کے سامنے اللہ کی قسمیں کھا کے کہنے لگا میری بات مان لو، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کا دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ اور شیطان جب گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ دوست بن کے آتا ہے، دشمن بن کے کبھی نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائیو شیطان کی چالوں سے ہوشیار ہو جاؤ، اور ضرورت پڑنے پہ وہ جبہ کبا پگڑی صافہ بھی باندھ کے آ جاتا ہے، علامہ مولانا بھی بن کے آ جاتا ہے۔ اسی لیے دارالندوہ میں جب میٹنگ بلائی گئی تھی اہل مکہ کا وہ چوپال، وہ میٹنگ گھر، وہ پارلیمنٹ جس کو دارالندوہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول جب ہجرت کی تیاریوں میں تھے تو اہل مکہ وہاں بیٹھ کر کے میٹنگ کر رہے تھے کہ نبی کو کیا کیا جائے۔ اس وقت ابلیس بھی پگڑی پہن کر کے، جبہ پہن کر کے نجدی شیخ بن کے آیا تھا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں نجد کا بہت بڑا شیخ ہوں، علامہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں شاید تم لوگوں کو کوئی مشورہ دے سکوں۔ 3 مشورہ لوگوں نے سامنے رکھا۔ کسی نے کہا محمد عربی کو حبس دوام کی سزا دی جائے، قید با مشقت کی سزا دی جائے، انہیں جیل خانے میں بند کر دیا جائے۔ ابلیس فوراً بول پڑا نہیں یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، ارے ان کے ماننے والے تو اتنے ان کے جانثار ہیں، کسی بھی جیل میں تم بند کر دو گے انہیں چھڑا لیں گے، یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی نے کہا انہیں ہم اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں گے، ابلیس نے کہا نہیں یہ بھی مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ابو جہل نے کہا تمام قبیلوں سے ایک نوجوان لیا جائے اور ہر نوجوان کو ایک ننگی تلوار دی جائے اور سارے نوجوانوں کی تلواریں یکبارگی محمد پہ گریں گی، محمد کا خون مختلف قبیلوں میں بڑھ جائے گا، محمد کے قبیلے والے کس سے بدلہ لیں گے۔ ارے جب یہ بات ابو جہل نے کہی ابلیس کود اٹھتا ہے، ابو جہل کو چمٹا لیتا ہے، القول ما قال الفتى، ارے بات تو یہی درست ہے، یہ مشورہ بہت اچھا ہے جو ابو جہل
جہل نے دیا اسی پر عمل کیا جائے۔ کتنا بڑا ابلیس دجال مکار ہے، صاف پگڑی باندھ کے اپنی شکل بدل کر کے شریف انسان بن کے بھی کبھی ابلیس لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ایک نظم جو بالکل تازہ ترین پہلی بار جھارکھنڈ کی سرزمین میں نے پہلے کہا تھا، جو بھی عنوان میں لے کے آتا ہوں کوئی نہ کوئی اپنی لکھی ہوئی نظم بھی اس پہ لے کے آتا ہوں، تو میں پہلی بار اس نظم کے چند بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ شیطان کے وعدے سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، شیطان کے وعدے سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، جس سمت بلائے کبھی اس سمت نہ جانا، ابلیس کی خواہش ہے جہنم میں جلیں ہم، اللہ تو ابلیس کے فتنے سے بچانا۔ میرے بھائیو، شیطان دلوں میں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، ہم سے وعدہ کرتا ہے، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ہم سے وعدے کرتا ہے لیکن وہ جتنے اس کے وعدے ہوتے ہیں سب جھوٹے ہوتے ہیں۔ اسی لیے شیطان جنت و جہنم کے بیچ میں ابلیس قیامت کے دن کھڑا ہو کر کے تقریر کرے گا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ابلیس جہنمیوں کو ٹھنگا دکھائے گا، جہنمیوں سے کہے گا اور میری بات مانو، میرے وعدے پہ عمل کرو، اب جلو اسی میں، میرا سارا وعدہ جھوٹا تھا اور تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا وہی سچا تھا، تم اپنے پروردگار کے وعدے پہ نہیں ٹک سکے، تم میرے جھانسے میں آ گئے، میرے وعدے پہ تم مر مٹے، تو اب اسی جہنم میں تمہیں جلنا ہے۔ اسی لیے دل میں اڈیلتا ہے فقط جھوٹی امیدیں، دل میں اڈیلتا ہے فقط جھوٹی امیدیں، ہر روز دکھاتا ہے فقط خواب سہانا، شیطان کے وعدے سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، اللہ کے بندوں کو کرے کیسے یہ گمراہ، اس واسطے کرتا ہے وہ ایک فوج روانہ، شیطان کی خواہش ہے جہنم میں جلیں ہم، اللہ تو شیطان کے فتنے سے بچانا۔ میرے بھائیو، شیطان کی چالوں میں سے ایک چال اور بتاتا ہوں۔ شیطان جو ہے برائی کا اچھا نام رکھ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میں نے پہلے کہا چال بدل دیتا ہے، ڈھال بدل دیتا ہے، ضرورت پڑنے پہ جال بدل دیتا ہے، اور برائی کا ٹائٹل بدل دیتا ہے، عنوان بدل دیتا ہے، نام دوسرا رکھ دیتا ہے، ٹائٹل بدل دیتا ہے۔ اس لیے شیطان جو ہے وہ برائی کا اچھا نام رکھ دیتا ہے، تب نہ آدمی برائی کی طرف لپکے گا، تب نہ برائی کی طرف بڑھے گا۔ یہ شیطان کی سب سے پہلی مکاری کہ وہ برائی کا نام بدل دیتا ہے۔ لیکن اور اسی لیے اس نے وہ درخت جس کا پھل کھانے سے اللہ نے روکا تھا تو اس کا نام کیا رکھ دیا؟ ٹائٹل بدل دیا۔ کیا رکھ دیا؟ شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت، جو اس پھل کو کھائے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ کیا رہے گا؟ ہمیشہ، شجرۃ الخلد۔ قرآن نے کہا قال فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، شیطان نے حضرت آدم کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا، او آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت کا پتہ نہ بتا دوں، ہمیشگی کے درخت کا ٹھکانہ نہ بتا دوں، شجرۃ الخلد کا پتہ نہ بتا دوں، تم اس کا پھل کھا لو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور یہی کام انسانوں کے شیطان بھی کرتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں،
اور یہی کام جو شیطان کرتے، اوریجنل شیطان، وہی کام انسانوں کے بہت سے شیطان بھی یہ بھی نام بدل دیتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے شراب کا نام وسکی رکھ دیا گیا، جوا کا نام قسمت آزمائی یا پرائز بانڈ رکھ دیا گیا، اور گانے والیوں کو گلوکارہ کا خطاب دیا گیا، کنجریوں کو گلوکارہ کا نام دے دیا گیا، اداکارہ کا نام دے دیا گیا، اور بیسواؤں کو اداکارہ کا نام دے دیا گیا، اور اختلاط مرد و زن کو محفل دوستاں کا نام دے دیا گیا، عریانیت اور فحاشی کو آزادی نسواں کا نام دے دیا گیا. یہ سب انسانوں کے شیطان کرتے ہیں. مرد و عورت مکس ہو جائیں، ایک ساتھ بیٹھیں اٹھیں کام کریں، نظریں لڑائیں تو بولتے آزادی نسواں. یہ ماڈرن کلچر ہے، ماڈرن زمانہ ہے، اس میں لڑکا لڑکی سب ایک ساتھ رہے گا، ایک ساتھ پڑھے گا، ایک ساتھ آفس میں کام کرے گا. یہ ابلیس جو انسانوں کے شیطان ہے وہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور چال میں ابلیس کی بتاتا ہوں کہ ابلیس جو ہے وہ بہت ڈینجر اور خطرناک قسم کا وسوسہ دلوں میں پیدا کرتا ہے. ایسا وسوسہ کہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یاتی الشیطان احدکم فیقول، شیطان ایک آدمی کے پاس آ کے اس کے دل میں وسوسہ دلاتا ہے اور یہ پوچھتا ہے فلاں فلاں چیز کو تمہارے رب نے پیدا کیا، فمن خلق ربک، تو تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان کہتا ہے فلاں فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا، تو تمہارے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ دل میں تمہیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ. اور بندہ اگر یہ سوچنے لگے ہمارے رب کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. یہاں تک اگر معاملہ پہنچ جائے اس اسٹیج تک، وہیں آپ سوچنے کے کنیکشن کو کٹ کر دیجئے اور آگے مت سوچئے اور فوراً کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا کہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراً پڑھ لیجئے، ورنہ میرے بھائیو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. شیطان تمہیں ایمان سے ہاتھ دھونے کے پہ ورگلاتا ہے، بہلاتا اور پھسلاتا ہے، جبکہ ایمان ایک مسلمان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہے میرے بھائیو. ایمان ہے، متاع حیات ہے، زندگی کا کل سرمایہ ہے. اگر ایمان ہاتھ سے چلا جائے تو ہم قلاش ہو جاتے ہیں، ہم مسکین اور فقیر ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. کہیں ایمان بک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، کہیں ایمان بک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، عمل کی راہ رک جائے گوارا ہم نہیں کرتے. فقط اللہ کی خاطر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، فقط اللہ کی خاطر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، کہیں یہ اور جھک جائے گوارا ہم نہیں کرتے. تو شیطان یہ اس کا خطرناک وسوسہ ہے میرے بھائیوں، یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آخری چال بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا. وہ کیا ہے؟ نمازیوں سے اس کو بہت الرجی ہے. نمازوں کو خراب کرنے کے لیے جب وہ ہمیں اور آپ کو نمازوں سے جو بس بالکل ختم کر رہا ہوں، جو ہمارے اور آپ کو جب وہ نمازوں سے روک نہیں پاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نمازیں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھیے حضرت ایک صحابی رسول حضرت عثمان بن ابی العاص ہیں، وہ نبی کے پاس شکایت لے کر کے آتے ہیں. یہ شکایت آپ بھی لے کر کے مولوی صاحب کے پاس آتے ہو. مولوی صاحب نماز میں بڑا وسوسہ آتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا خیال آتا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مومنوں کے
دلوں میں ہی وسوسے آتے ہیں، کافروں کے دلوں میں نہیں، مومنوں کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں۔ اگر یہ وسوسے آ رہے ہیں تو یہ ایمان کی دلیل ہے، گھبرانا نہیں، ثابت قدم رہنا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص جیسے صحابی کے دل میں بھی یہ وسوسہ آتا تھا، وہ نبی کی خدمت میں لے کر کے سوال جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی، تو شیطان میری نماز اور قرات کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، سب کچھ گڈ مڈ کر دیتا، خلط ملط کر دیتا ہے، مکس کر دیتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا میں نے کیا پڑھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اس شیطان کی طرف سے وسوسہ جس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خنزب۔ خنزب نامی ایک شیطان ہے جو نماز میں وسوسہ دلاتا ہے۔ تو جب تمہیں اس طرح کا وسوسہ آنے لگے تو اس کو وہیں ختم کر دو اور فوراً اعوذ باللہ بھی اپنے بائیں طرف اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بار تھک تھکاؤ، تھو تھو تھو، ایسا 3 بار اعوذ باللہ من خنزب۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اس پہ عمل کیا، الحمدللہ میرا وسوسہ ختم ہو گیا۔ اور دوسری حدیث میں کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا، ہوا نکالتے ہوئے بھاگتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے ہوا خارج کرتے ہوئے، جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے، اور اس کے بعد نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور نمازیوں سے کہتا ہے اذکر قضا و قضا، فلاں فلاں بات یاد کرو۔ جو بندہ نماز کے باہر یاد نہیں کر پایا اب شیطان نماز میں یاد دلا رہا ہے، بندہ بیٹھ کر کے نماز میں حساب جوڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس طرح کا وسوسہ شیطان نمازوں میں دلاتا ہے۔ تو میں نے شیطانوں کا اپروچ دکھایا، شیطانوں کی طاقت دکھائی، شیطانوں کی دخل اندازی دکھائی، ہمارے پرائیویٹ لائف میں کس طرح انٹرفیئر کرتا ہے، اور میں نے شیطان کی چند چالوں اور جالوں کا ذکر کیا ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کو شیطان کے شر سے بچا لے، شیطان کے شر سے محفوظ کر لے، اس لیے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ ہمیشہ دشمن ہی رہے گا، شیطان کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا میں آپ کو ڈنڈا بھی بتاؤں گا۔ وہ ڈنڈا کیا ہے سن لیجئے، بات ختم۔ دیکھیے بسم اللہ کون مسلمان نہیں جانتا ہے؟ یہ بسم اللہ یا اسی طرح اعوذ باللہ معلوم ہے بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ڈنڈا ہے، میزائل بم ہے سمجھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ شیطان اگر دلوں میں وسوسہ دلائے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دو۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا بسم اللہ کہہ دیا کرو۔ ایک صحابی رسول کو آپ پیچھے بیٹھائے ہوئے ہیں سواری پہ، سواری پھسل گئی تو انہوں نے کہا تیسا شیطان ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسا مت کہو، جب تم کہتے ہو تیسا شیطان تو شیطان کی چھاتی پھول جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے اپنی طاقت سے گرا دیا، ولیکن قل بسم اللہ، اگر تم سواری سے پھسل جاؤ اور گر جاؤ تو بسم اللہ کہہ لو۔ جیسے تم بسم اللہ کہو گے شیطان چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، فَإِنَّهُ يَتَصَاغَرُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ، چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو کچھ ڈنڈے بتائے ہیں، سولوشن بتائے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی یاد کر لو، معوذتین یاد کر لو، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرو، گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ میرے بھائیو جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، شیطان کبھی وہاں پہ پھٹک نہیں سکتا۔ اب ایک دوسری نظم جو میں نے اسی عنوان کے مطابق تازہ ترین ابھی راستے میں لکھی ہے میں نے، بس میں ختم کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا ہے دشمن شیطان دوستو۔ پوری تقریر کا خلاصہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں اس نظم کے اندر۔ اس نظم کے اندر کئی حدیثوں کے میں نے ترجمے کیے ہیں، میری پوری تقریر کا خلاصہ اس نظم میں بند ہے، اور میں چاہتا ہوں ہمارے بچے اگر اس کو پڑھنا چاہیں گے اپنے مکتب میں مدرسوں میں تو میں یہ نظم ان کو لکھ کے بھی دے دوں گا، یا آپ یوٹیوب سے اس کو حاصل کر کے لکھ لیجئے گا۔
سب سے بڑا ہے دشمن شیطان دوستو، گمراہی سے ہوتا ہے انسان دوستو، نیکی خراب کرتا ہے دیتا ہے وسوسہ، نیکی خراب کرتا ہے دیتا ہے وسوسہ، کچھ اس طرح سے کرتا ہے حیران دوستو، غربت کا ڈر دلائے برائی کا حکم دے۔ میں نے ایک آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے کہ جو ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہیں غریبی کا ڈر دلاتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تم سے اپنی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ غربت کا ڈر دلائے برائی کا حکم دے، غربت کا ڈر دلائے برائی کا حکم دے، اللہ کا وعدہ تو ہے غفران دوستو، سب سے بڑا ہے دشمن شیطان دوستو، اور خوش ہم رہیں شیطان کو منظور کہاں ہے، ہماری خوشی اس سے دیکھی نہیں جاتی، ہمیں مایوس کرنا، رنجور کرنا یہ شیطان کا کام ہے، وہ خوش نہیں رہنے دینا چاہتا۔ خوش ہم رہیں شیطان کو منظور کہاں ہے، ہر موڑ پہ کر ہے پریشان دوستو، ہر موڑ پہ کرتا ہے پریشان دوستو، اور تعزیز تمہیں شیطان کے شر سے رہو محفوظ، تعزیز تمہیں شیطان کے شر سے رہو محفوظ، اجمل کے دل میں ہے یہی ارمان دوستو، سب سے بڑا ہے دشمن شیطان دوستو، گمراہی سے ہوتا ہے انسان دوستو۔ حضرات، میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کر کے آپ سے ودا لے رہا ہوں۔ میری ابھی ٹرین ہے کلکتہ کے لیے، پھر میرا ساؤتھ کی طرف بھی کئی سفر لگاتار ہے، لیکن یقین جانیے آپ نے جس دلچسپی سے سنا ہے، میں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے کہ آگے چاہے میری آواز بیٹھ جائے، خراب ہو جائے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن جھارکھنڈ کے ان انصاری برادریوں نے جو محبت مجھے دی ہے ان 4-6 ضلعوں میں سب کا آبھاری ہوں اور شکر گزار ہوں، منتظمہ کمیٹی کا بھی، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور آپ نے ہماری تکریم کی۔ اللہ سب کو ذائقہ خیر عطا فرمائے، ہم تمام بھائیوں کو شیطان لعین کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین و توفیق الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔